آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہے ذلیل کروں۔ عمران خان جو یہ کہتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور امریکہ سے سائفر آیا ہے، وزیر اعظم تو میں تھا، وہ سائفر بھیجا کس کو تھا؟ بالآخر تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے سائفر ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ یہ ایک امریکی جریدہ ہے جس کا نام ہے دی انٹرسیپٹ۔ ان کے ایڈیٹر ہے رائن گرم اور پاکستانی ایک ہے مرتضیٰ۔ انہوں نے یہ سائفر جو ہے ان کو یہ کاپی ملی اور انہوں نے یہ شائع کر دی۔ اس کے بعد انٹرنیٹ میں ایک بھوچال آ گیا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کو باقاعدہ سے یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ آپ نے اس سائفر کے اوپر بات نہیں کرنی۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان 1.5 سال سے کہہ رہے تھے کہ میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا ہے اور مجھے رشیا جانے کی پیدائش میں حکومت سے ہٹایا گیا امریکہ کی خواہش پر۔ یہ سائفر ابھی آپ دیکھیں، جسے اسد مجید نے جو پاکستانی ایمبیسیڈر تھے انہوں نے اس سائفر کو وہاں پر نوٹ کیا تھا، اور جسے یہاں پر پاکستان میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو کچھ صحافیوں کو اپنے آخری وقت میں انہوں نے بلایا اور سائفر کی جو ڈی کوڈ وہ تھوڑا بہت کر سکتے تھے، یعنی جو پبلک کو دکھا سکتے تھے یا بتا سکتے تھے اتنا بتایا۔ لیکن یہ سٹوری اب کنفرم ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ لو نے کس طرح پاکستانی ایمبیسیڈر کو اور حکومت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ آپ عمران خان کو نکالے، نو کانفیڈنس موشن کے بعد آنے کے بعد نکالے تو پاکستان کو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، ورنہ پھر ہم آپ کو ہیڈ آن لیں گے۔ سائفر اب لیک ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں مکمل خاموشی ہے۔ دنیا بھر میں نیوز اینکر اور سب لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی خبر تو یہ بھی تھی کہ پاکستان میں فاشسٹ حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی رپورٹ جو ہے، بم شیل رپورٹ، وہ یہی ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سچا ثابت کیا اور سائفر بالکل ایک حقیقت ہے، لیکن قوم کو مداخلت اور سازش اس چکر میں جو ہے لگایا گیا، حقیقت عوام کو بتائی نہیں گئی۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ سائفر جھوٹ ہے۔ سلیم صافی اتنے بڑے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں سائفر نام کی کوئی چیز نہیں، اگر سائفر اگر سچا ہو تو میں حکومت صحافت چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح حامد میر نے بھی ایک انکشاف کیا ٹویٹ کر کے، اور نجم شیٹھی نے بھی، کہ سائفر کی کاپی ہمارے پاس بھی ہے، تو ان سے بھی میچ کر لینا چاہیے، کراس میچ کر لینی چاہیے کہ کیا بھائی جو سائفر انہوں نے شائع کیا ہے دا انٹرسیپٹ نے، وہ یہی ہے یا کوئی اور ہے۔ جب سورس کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کے جو رپورٹر جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، اسٹوری شائع کی ہے، رائن گرم، انہوں نے بتایا کہ میرا سورس الزام ان پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کہ اس کا ملبہ بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر ڈال دیں، کیونکہ وہ اٹک جیل میں تو پہلی بند ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں پر اسے دوسری بار بھی گرفتار کر لیا جائے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ کہ آخر دنوں میں آپ کو جیسے یاد ہے کہ حکومت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ قانون بھی بنایا، شاید انہیں پتہ چل چکا تھا کہ سائفر جو ہے وہ کسی کے ہتھے لگ گیا اور وہ لیک ہوگا، لیکن بالآخر بعد میں لیکن انہوں نے بتایا کہ سورس جو میرے ہیں، یعنی جو سائفر مجھے بھیجا گیا، لیک کیا گیا، نہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا ہے، نہ پی ٹی آئی کی کسی سپورٹر کی جانب سے۔ ہماری جو سورس ہے وہ پیورلی ایک ملٹری کے آفیسر ہیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو میں عمران خان کا حامی ہوں، نہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو سچ جاننے کا حق ہے، اور انہیں سچ جاننا چاہیے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ سائفر میں ایک جگہ ڈونلڈ لو سے پاکستانی ایمبیسیڈر اسد مجید پوچھتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ لو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کو جو ختم کیا گیا ہے اس کی وجہ یوکرین کا تنازع ہے، جو یوکرین میں پاکستان نے ابسٹرین کیا تھا یو این میں ووٹنگ کے دوران، تو وہ صاف کہنے لگے کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ لو اس پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کی وجہ جو ہے وہ ان کا روس کا دورہ ہے۔ جی، روس کا دورہ، حالانکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میرے پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا، جب میں رشیا کے لیے جا رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے ٹاپ کے پاکستانی فورن آفیسر جو ہوتے ہیں انہیں بلایا، ان کی میٹنگ کی اور ان سے پوچھا کہ کیا مجھے روس جانا چاہیے، تو سب نے مجھے گو ہیڈ دی۔ اس کے بعد عمران خان یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب میں روس پہنچا
ان کا دورہ جو ہے وہ پہلے سے ہی پلانڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے چل دیے۔ دورہ عمران خان کا پہلے سے پلان ہو چکا تھا 3 سے 4 ماہ پہلے، لیکن جب وہ بدقسمتی سے رشیا گئے ہیں تو وہاں پر رشیا نے یوکرین پر جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا۔ حملے کے بعد جب صبح عمران خان کو، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہیں پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے، تو اس وقت عمران خان بتاتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی مجھے یہ دورہ جاری رکھنا چاہیے، تو اس وقت باجوہ نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں آپ کو صلاح مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ لیکن پھر جنرل باجوہ نے، ریٹائر جنرل باجوہ نے، جو اس وقت باجوہ حاضر سروس تھے، اب تو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مشورہ کر کے عمران خان صاحب کو یہی کہا کہ آپ پلیز گو ہیڈ کریں، آپ اپنا دورہ جاری رکھیں۔ اور پھر بعد میں امریکی حکام کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان نے اپنی من مانی کی اور ہم سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی۔ اور روس سے آنے کے بعد آپ پھر جانتے ہیں کہ کس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ 7 مارچ کو جو ہے یہ سائفر آتا ہے اور 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جمع کرائی جاتی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مشہور زمانہ سندھ ہاؤس، کس طرح سندھ ہاؤس میں ضمیروں کی منڈیاں لگی گئی، انسانوں کو خریدا گیا، ان کے ضمیروں کو خریدا گیا۔ اس سارے معاملے میں پی ڈی ایم شانہ بشانہ تھی، اور سائفر میں ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی اپوزیشن جو ہے انہیں کیرٹ اینڈ اسٹک یعنی لالچ دے کے بھی اور ڈنڈے کے ذریعے بھی یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ کرائی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو فارغ کیا۔ اور اس کے بعد اسمبلی میں اب جب ان کے آخری دن چل رہے تھے تحریک انصاف کی حکومت کے، تو ان کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی آرٹیکل 5 کے تحت، جس میں کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو رد کر دیا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چلا گیا، لیکن افسوس کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس نے سائفر کا معاملہ جو ہے اس کو کھولا نہیں، حالانکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری یہ بند لفافہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کو بھیج چکے تھے کہ آپ اس پر تحقیقات کریں، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اگر کوئی پیش رفت ہو جاتی یا تحقیقات ہو جاتی تو شاید عوام کو اور قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ کون محرکات ہیں کہ جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک چلتی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اب پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن امریکہ میں شاید اس انکشاف کے بعد جو ہے وہ بائیڈن کی حکومت دوبارہ نہ بن پائے۔ ابھی تو وہ صدر رہیں گے، لیکن شاید دوبارہ کے لیے نہ آئے، کیونکہ باہر کے ممالکوں میں اس طرح کی چیزوں کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں تو سب چلتا ہے۔